IMF کی رپورٹ کے کچھ نکات میں نے شیئر کیے ہیں اور ان کے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا معاشی چیلنج جو ہے کرپشن ہے. حکومتوں کے اتنے اقدامات گزشتہ حکومتوں میں بھی ہم یہی گون سنتے رہے, اس حکومت میں بھی ہم یہی گون سنتے رہے. کیا ان اتنے سارے اقدامات کے باوجود ہم انہی چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں اب تک؟ جی شکریہ. دیکھیے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ IMF یا کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ جب کسی ملک کے بجٹ میں اپنا پیسہ ڈالتا ہے تو اس کا جو بورڈ ہے اور سسٹمز ہیں وہ بہت سے سوالات ریز کرتے ہیں کہ ان کی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کی کیسی کیپیسٹی ہے, پروکیورمنٹ کیسے کی جاتی ہے پبلک کے پیسے سے, آیا کسی کو انفیئر ایڈوانٹیج تو نہیں دیا جا رہا, ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی کے سوالات آتے ہیں. فرق کس دفعہ یہ ہوا ہے کہ عام طور پہ یہ ڈائیلاگ بٹوین دا گورنمنٹ اکنامک مینیجرز اور IMF کے مشن کے ہوتے ہیں. اس دفعہ IMF نے کہا ہے کہ آپ اس رپورٹ کو پبلک کیجئے, جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ دیکھیے لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری ویکنسز کیا ہیں. اب یہ جو پبلک کیا جاتا ہے تو کسی بھی اکانومی کے اندر انویسٹر تب جاتے ہیں جب ادارے مضبوط ہوں. ادارے مضبوط کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو, اس کو میرٹ کی بیس پر اچھے پروفیشنلز چلا رہے ہوں, اور ادارے ٹائملی ڈیلیوری کا ایک انسٹیٹیوشن ہو, نہ کہ پبلک ہریسمنٹ کا. ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں ان کو موسٹلی بیوروکریٹ چلاتے ہیں, اور بیوروکریٹ کا انحصار سیاست کے اوپر زیادہ بڑھ چکا ہے. اس لیے انویسٹر بیک فٹ پہ چلا گیا, اور IMF نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ انیفیشنسی, کرپشن اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ سٹال ہوئی, ایک بیریئر ہے اس کا. ہارون صاحب, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو ادارے ہیں وہ بیوروکریٹ چلاتے ہیں, مطلب جو ان اداروں پر یا جو کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں, احتسابی ادارے ہیں, ان پر سیاسی اثر و رسوخ زیادہ ہے, تو پھر اس کا معیشت پر بھی تو اثر پڑتا ہے, کیونکہ جب یہ ادارے ہی سیاسی اثر و رسوخ سے یا ان لوگوں سے آزاد نہیں ہیں تو معیشت کیسے آگے بڑھے گی پھر؟ یہ جس بھی ملک نے معیشت کو آگے بڑھایا ہے انہوں نے پالیٹکس سے اکنامکس کو ڈیلیگیٹ کیا ہے, اداروں کو مارکیٹ کے قریب کیا ہے, اور میریٹوکریسی کو ایک میجر انہوں نے اس کا پلر بنایا ہے, چاہے چین ہو, چاہے ویتنام ہو, چاہے ایسٹ ایشیا ہو. اور ایک بہت اہم کتاب آئی تھی وائی نیشنز فیل, اس میں میجر وجہ یہی تھی کہ ادارے کمزور ہوں, ایلیٹ کو فائدہ پہنچائیں, باقیوں کو سائڈ پہ رکھیں تو وہ نیشن آگے نہیں چلتی. دیکھیں, پاکستان کو ان چیزوں سے سیکھنا ہے فوراً, جتنی جلدی ہم سیکھ سکیں. ہم نے, اب میں کچھ مثالیں دیتا ہوں, جیسے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین رہا ہوں. یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کبھی بھی وزارت نہیں تھی, ہم نے اس کو پولیٹیکل انفلوئنس کے اندر کر کے وزارت کر دیا, فیڈرل سیکرٹری لگا دیا, منسٹر لگانا شروع کر دیا, تو پھر سیاست آ جاتی ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن اور پلاننگ کمیشن کا بھی یہی حال ہے. یہ ٹیکنیکل ادارے تھے جہاں ٹیکنوکریٹس اس کو لیڈ کرتے ہیں اور پرائم منسٹر اس کو خود چیئر کرتے ہیں. اب اوور دا ایئرز ہم نے کیپچر کر لیا سیاسی ترجیحات کا, اور اپنے من پسند بیوروکریٹس کے تھرو ان کو یوز کرنے کا. یہی کام سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ہوا. اب جتنی جلدی, یہ تو ہماری اصلاح کا خود طریقہ ہے, نہ کہ ہمیں IMF ڈکٹیٹ کرے. دیکھیے, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, کمپٹیشن ہائی ہے, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے, تو ہمیں ان اداروں کی نہ صرف انڈیپینڈنٹ ریفارمز کرنی چاہیے, اور جتنی جلدی کر لیں بہتر. لیکن یہ کس طرح پھر ممکن ہوگا؟ انڈیپینڈنٹ ان کے ریفارمز کس طرح کی جا سکے گی؟ کیونکہ ریاستی ملکیتی اداروں میں بد انتظامی بھی ایک طرف ہے, مراد یافتہ گروہوں کا اثر و رسوخ بھی ہے, جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پاکستان کی معیشت اس سے متاثر ہو رہی ہے, پاکستان کا عام آدمی وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کرپشن اوپر ہے تو نیچے بھی ہے, اور اگر نیچے چھوٹے لیول پر کرپشن ہے تو وہ سے عام آدمی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. جی, جو ویسٹڈ انٹرسٹ ان اداروں کے اندر سے پیسے بنا رہے ہیں اور پاور اور پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ تو ریفارم کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کا تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. پوری دنیا میں یہ کام ایسے ہوتا ہے کہ آپ 3-4 اداروں کو دیکھیں. اکنامک مینجمنٹ کے ادارے کون سے ہیں؟ FBR ہے, SECP ہے, اسٹیٹ بینک ہے, ریگولیٹری ایجنسیز ہیں, سم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. کیبنٹ اور پالیسی میکر کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں
کہ جی آج سے حکومت جو ہے وہ کاروبار نہیں کرے گی اور کاروباری طریقے مارکیٹ کو ڈیلیگیٹ کیے جائیں گے. پھر پرائیویٹائزیشن ایک طریقہ ہے، لیکن آپ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو آپ پروفیشنلز کو دے دیجئے، لیٹ دیم رن اٹ، بورڈ سے بروکریٹس کو ہٹا لیجئے، ان کو ٹارگٹس دیجئے، ایسے دنیا آگے چلتی ہے. سملرلی جو ادارے ہیں ان کے اچھا اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں جی ان کی جی کیبنٹ کی اپروول کی بجائے آپ ایک پروفیشنل ایچ آر فرم کو دیجئے گلوبل ریپیوٹ کی کہ آپ ہیڈ ہنٹنگ کر کے اس کا چیف لگائیے. اس سے مارکیٹ کا اعتبار بڑھتا ہے. بالکل آئی ایم ایف کی رپورٹ نے جو عدالتوں پہ بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے. کمرشل ڈسپیوٹ سال ہا سال چلتے ہیں. دنیا نے اس کی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے میکنزم بنا لیے ہیں تاکہ سپیڈی طور پہ انٹرنیشنل لا کے تحت ان کو ریزالو کیا جائے. نا دنیا اگر اوپن کر رہی ہے مارکیٹ بیسڈ گروتھ کو، ہم اس کو اسٹیٹ سینٹرک کیے جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا فیلور بڑا کلیئر ہے. میرے حساب سے یہ ایک رپورٹ کو پبلک کرنا اچھی بات ہے، لیکن حکومت کو اس کو پازیٹیولی لے کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اصلاحات اناؤنس کرنی چاہیے اور ورلڈ کلاس پروفیشنلز کو سپیس کریٹ کریں، بیوروکریسی سے انسولیٹ کریں. اچھا، اصلاحات کی آپ بات کریں ہارون صاحب، اور ابھی عدالتی نظام کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے تھے، اور جیسے کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام بھی معاشی حقوق کے تحفظ میں ناکام ہے. عدالتی نظام کی یہ کمزوریاں، حالانکہ حکومت اب عدالتی نظام میں کافی تبدیلیاں بھی لے کر آئی ہے، 27ویں ترمیم میں بھی ہم نے دیکھا تبدیلیاں ہیں، 28ویں ترمیم کی بھی گونج سنائی دینا شروع ہو گئی ہے. یہ سب معاملات جو عدالتی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیوں کو ڈائریکٹ کس طرح متاثر کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ابھی تک جو عدالتی نظام میں چینجز سٹرکچرل لیول پہ، کانسٹیٹیوشن لیول پہ لائی جا رہی ہیں، اس کا موسٹلی تعلق ایک ملک کے استحکام یا پاور سٹرکچر سے دکھائی دیتا ہے کہ کیسے بیلنس کرنا ہے. ہمیں اکنامکس کو جی سینٹر سٹیج پہ لانا ہے کہ دیکھیے یہ جو اصلاحات ہیں، یہ اگر اب ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے، باقی کورٹس کے پاس ٹائم بڑھ گیا ہے، تو وہاں پر ایک اکنامک معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت لائی جائے اور وہاں پر مارکیٹ سے لنک کر کے آپ ایک سپیڈی جسٹس کا طریقہ کریں. میرے حساب سے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم میں ابھی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. میں نے دنیا میں یہ بہت کام کیا ہے، باقی لوگوں نے کچھ انڈیپینڈنٹ جیسے اکنامک زون ہوتا ہے، قطر فائنینشل سینٹر بنایا ہے، قزاقستان نے بنایا ہے، دبئی میں دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر ہے، ان کی اپنی ایک کمرشل کورٹ ہوتی ہے جہاں پر وہ ایک انٹرنیشنل صحیح. جج کو اپوائنٹ کرتے ہیں. انویسٹر کا اعتماد بحال ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لا میں ڈیسیشن ہو رہا ہے، سپیڈی ہو رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو لک آؤٹ آف دا باکس. ٹریڈیشنل سسٹم ہمارے جو ہیں، انویسٹر 3 چیزیں دیکھتا ہے: آیا ان کا پیسہ محفوظ ہے، کیا وہ اس کو ٹائملی نکال پائیں گے پروفٹ کو اور پیسے کو، اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو وہ کتنی جلدی اور انصاف کے تقاضوں پہ حل ہوتا ہے. ہمیں اس کو تو ہنگامی بنیاد پہ کرنا چاہیے اور یہ پروفیشنلز کریں گے. یہ کرنٹ بیوروکریسی کے اندر اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے.